سیرت کو بھی اپنا دے اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں، اسے داتا گنج بخشری حجویری کہتے ہیں، اسے بیر علی شاہ کہا جاتا ہے، اسے بابا فرید کہا جاتا ہے، اسے معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں، اسے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو جو عاشق ہو جائے وہ مومن، اور جو عاشق مصطفیٰ کی سیرت میں ڈھل جائے وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ اور سنیں، جو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے یہ دنیا اس کے اشاروں کی غلام ہو جاتی ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں مگر میں ایک ہی مثال دے کر بات مکمل کر رہا ہوں۔ ابھی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ پچھلے مہینے مارچ کے مہینے میں انڈیا کے دورے پر تھے۔ غور سے سن لیجیے مثال، آپ کو یہ ساری سیڈیز، یہ دوستیاں کتابیں وغیرہ سیڈیز رکھی ہیں، آپ کو مل سکتی ہیں۔ 17 مارچ بمبئی کا خطاب تھا، بمبئی، اور 20 سے 25 لاکھ کی گیدرنگ تھی بمبئی انڈیا میں۔ ان لوگوں کا ذوق دیکھ لیں۔ تو خطاب سے پہلے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ کو کبوتر دیے گئے آزاد کرنے کے لیے، امن کی نشانی کے طور پر۔ تو آپ نے ایسے کبوتر کو ہوا میں چھوڑا اور وہ اوپر گیا تھوڑی دیر اور پھر آ کے ٹیبل پہ بیٹھ گیا۔ اب لوگ اس کو اڑانے لگے تو آپ نے فرمایا، یہ جملہ سنیں، آپ نے فرمایا مت اڑاؤ، یہ نہیں جائے گا، یہ تو مصطفیٰ کا میلاد سننے کے لیے آیا ہے۔ اب یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو، ابھی خطاب شروع نہیں ہوا تھا، 2-3 گھنٹے کا خطاب تھا۔ آپ مجھے بتائیں اتنی بڑی ضمانت کون دے سکتا ہے کبوتر کے لیے کہ یہ نہیں جائے گا، یہ میلاد سننے آیا ہے؟ ہم تو بندے کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ میں کہوں گا جی یہ میلاد سننے آیا ہے، 2 منٹ میں اٹھ کے بھاگ جائے گا۔ یہ کبوتر کی ضمانت کون دے سکتا ہے؟ کبوتر کی ضمانت وہی دے سکتا ہے جسے اللہ نے اختیار دے رکھا ہے، اس کو بٹھا لے یا اڑا دے۔ تو وہ ولایت کس چیز کا نام ہے؟ اور ولی کون ہوتا ہے؟ اب سنیے، پورے 3 گھنٹے وہ وہی رہا، خطاب سنتا رہا پنڈال میں، مگر جو عجیب بات کرنے لگا یہ سادات توجہ فرمائیں ذرا، اور سے سنیں، پورے 72 منٹ حضور شیخ الاسلام خطاب فرماتے رہے۔ اس طرف مائک تھا، جیسے یہ طرف مائک ہے، ایک مائک اس طرف تھا، 2 مائک تھے، اور جو اس طرف پر مائک ہے اس کے یہاں پر اس جگہ رائٹ ہینڈ، پورے 72 منٹ تک وہ مائک پر بیٹھ کر خطاب سنتا رہا۔ کتاب پر بھی بیٹھا، ٹیبل پر بھی بیٹھا، پھر اوپر اسکرین پر بیٹھا، رہا وہی، مگر مائک پر پورے 72 منٹ بیٹھا ہے۔ اب میں تو اس دن سے سوچ رہا ہوں کہ یہ 72 ہی کیوں بیٹھا؟ یہ 50 بھی ہو سکتے تھے، یہ منٹ 80 بھی ہو سکتے تھے، یہ منٹ 100 بھی ہو سکتے تھے، یہ منٹ 60 بھی ہو سکتے تھے، یہ 72 ہی کیوں ہوئے؟ تو 72 اس لیے ہوئے کہ 72 کی نسبت ہے کربلا کے ساتھ، 72 کی نسبت ہے کربلا کے ساتھ۔ اور یہ وہ مرد کلندر ہے، یہ وہ مرد کلندر ہے کہ جس نے آج کے اس زمانے میں کربلا والوں کی شان کیا ہوتی ہے یہ سارے زمانے کو بتایا۔ یہ کربلا کی خیرات دے کر دنیا میں بانٹنے والا ہے۔ تو اس کبوتر نے 72 منٹ بیٹھ کر بتایا کہ لوگوں پہچانو یہ ہے وہ جو ان 72 کا غلام بن کر آیا ہے۔ انہیں ان 72 کی نسبت نصیب ہوئی ہے، اور یہ ہے وہ جو یہ اعلان کرتا ہے عرفہ ہے کل جہاں سے، گھرانہ حسین کا، کہ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک لمحے کی تھی حکومت بس یزید پلید کی کہ صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین۔ سامعین میری بکار آئیے اس دورے پرفتن میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ حق کا پیغام نصیب ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیار و محبت کا پیغام نصیب ہو جائے تو سنیں۔ آپ نے ان لوگوں کو بھی سنا ہے، ان لوگوں کو بھی آپ سنتے ہیں، روزانہ سنتے ہیں، جو بیٹھتے ہیں تو سوائے کسی کو کافر کرنے کے آتا ہی کچھ نہیں۔ جب گفتگو شروع کریں گے تو فلانا بھی کافر، فلانا بھی کافر، فلانا بھی کافر، فلانا بھی کافر۔ ان کا ٹھیکہ ہے کہ مسلمان کسی کو نہیں چھوڑنا۔ خدا جانے کیا بدبختی ہے اس امت پر، سوائے کسی کو کافر کرنے کے آتا ہی کچھ نہیں۔ اور اس سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کہنے والا کہے کہ فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر، تو آپ آگے سے سبحان اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، لگاتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں نیٹ پر سیڈیز بڑی بڑی ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماشاءاللہ مولوی صاحب کسی نے نہ چھوڑے ہوا، سارے کافر کا چھوڑے۔
کرتے ہیں یہ مجھے ایمان سے بتائیں، مجھے ایمان سے بتائیں یہ کس دین کی خدمت ہے؟ یہ کوئی دین کی خدمت ہے؟ یہ تو دین کی دشمنی ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیے کہ آقا علیہ السلام اس لوگوں کو مسلمان کرنے آئے تھے یا کافر کرنے آئے تھے؟ تو کافر کرنا کس کی سنت ہے؟ یہ نبی کی تو نہیں ہے، یہ تو مولوی صاحب کی اپنی ہے بس۔ تو خدا کے لیے ایسے لوگوں سے بچیں جو اس امت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ان سے بچیں۔ پہچانے ایسے لوگوں کو جو اس امت کو توڑنا چاہتے ہیں، اور توبہ کر لیں ایسے لوگوں سے، بات آ جائے ایسے لوگوں سے، ان لوگوں کے پاس بیٹھے جو امت کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ میرے قائد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ نے 30 سالوں میں کسی کو کافر نہیں کیا۔ کیوں کریں؟ یہ ہمارا کام ہے ہی نہیں کہ کافر کریں۔ ہم تو ساری زندگی اس لیے مارے پھرتے ہیں کوئی ایک ہی مسلمان ہو جائے۔ یہ مسلمان کرنا یہ خانقاہوں کا کام ہے، یہ مسلمان کرنا یہ معین الدین چشتی اجمیری کے کسی غلام کا کام ہے۔ اور جو کافر کرتا ہے خدا جانے وہ کس کا غلام ہے، وہ تو اپنے نفس کا غلام ہے بس۔ پہچانے ایسے لوگوں کو، خبردار ایسے لوگوں سے نہ ملیں جو امت پہ ظلم کرنے والے، ان لوگوں کی سنگت میں آئیں اور ان لوگوں کی چاہت میں آئیں جو محبت اور پیار بانٹنے والے ہیں۔ یہ بات جملہ میرا ہمیشہ یاد رکھنا، یہ میرے قائد کا جملہ ہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری مدد اللہ علیہ نے اعلان فرمایا تھا، لوگوں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، ایک چیز نہیں ہوتی، ایک چیز۔ پوچھا وہ کیا؟ تو فرمانے لگے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے پاس نفرت نہیں ہوتی، اس کے پاس دشمنی نہیں ہوتی، اس کے پاس بدلہ نہیں ہوتا، اس کے پاس بدلہ نہیں ہوتا۔ وہ پتھر کھا کر بھی دعائیں دینے والا ہوتا، وہ گالیاں سن کر بھی عطا کرنے والا ہوتا، جو مکے سے نکال دیتے ہیں رات کے اندھیرے سائے میں، تلواروں کی سائے کے اندر، جب وہ سارے قابو آ جائے تو مصطفیٰ کی سیرت کی خیرات اس کے پاس ہے کہ جب دشمن قابو آ جائے اس کی معافی کا اعلان کر دے۔ بدلہ لینا یہ مصطفیٰ کی سنت نہیں ہے، نہ یہ مصطفیٰ کی سنت، نہ یہ کربلا والوں کی سنت، اور نہ یہ کربلا والوں کے غلاموں کی سنت۔ جو بدلے کی بات کرے، جو نفرت کی بات کرے، جو دشمنی کی بات کرے، جو لڑائی کی بات کرے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کا غلام نہیں ہو سکتا۔ آئیے اس دورے پرفتن میں محبت کا پیغام تحریک مفاد القرآن دے رہی ہے، اس دورے پرفتن میں چاہت کا پیغام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دے رہے ہیں، اس دورے پرفتن میں امت کو ملانے کا پیغام ڈاکٹر طاہر القادری دے رہے ہیں۔ آئیے اس عظیم تحریک کے ساتھ آپ بھی شامل ہو جائیں کہ جو تحریک پوری دنیا میں مصطفیٰ کے دین اور مصطفیٰ کی امت کی خدمت پر لگی ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک عجیب سا لطیفہ، ابھی ایک خاص مضمون پر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ نے 40 گھنٹے کا خطاب کیا، 40 گھنٹے کا خاص مضمون تھا۔ اب میں ایک جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، گجرانوالہ میں ایک علامہ صاحب تھے، وہ خطاب کر رہے تھے، لطیفہ دیکھیں، وہ خطاب کر رہے تھے اور سارا مضمون اس 40 گھنٹے میں سے لے کے بیان کیا، جو کچھ بیان کیا تھا وہ سارا ادھر سے سن کے لوگوں کو سنا دیا، اور جب سنا چکے تو پھر لوگوں سے کہا وعدہ کرو کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو نہیں سنو گے۔ میں بڑا سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا یہ بندہ خود سن رہا ہے اور ادھر سے لے کر ان کو سنا رہا ہے تو ان کو کیوں روکتا ہے؟ تو مجھے سمجھ آئی، اس لیے روکتا ہے کہ اگر انہوں نے اس کو سن لیا تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ میرے اپنے بلے تو کچھ نہیں ہے، میں تو اس سے لے کے ان کو دیتا ہوں۔ اس وقت اس سے بڑا امت پہ ظلم کیا ہوگا کہ سارے کتابیں حضور شیخ الاسلام کی پڑھتے ہیں، خطابات حضور شیخ الاسلام کے پڑھتے ہیں، اور سارا کچھ وہاں سے سن کے سنا کے پھر لوگوں کو کہتے ہیں اس کو نہ سننا۔ اس سے بڑا ظلم اس امت پر کوئی نہیں ہے۔ آئیے اس منافقت سے جان چھڑائیں اور ماننے والے بن جائیں، ماننے والے بن جائیں۔ یہ پیغام ہے آپ کے لیے سامعین کی بات، یہ تحریک مفاد القرآن پیار اور محبت کی بات کرنے والی ہے۔ 2-4 جملے اور بات مکمل کر رہا ہوں، آپ جواب دے دیں، مجھے بتائیں اس امت میں تھوڑی نفرتیں ہیں؟ اب آپ بتائیں اور نفرت ڈالنی چاہیے یا محبت؟
اگلی بات، اس امت میں تھوڑی لڑائیاں ہیں تو وہ لڑائی کرائیں یا ان کو ملائیں؟ اچھا اب بتائیں، آخری سوال بس، آخری سوچ کر بتائیں، یہ امت تھوڑی ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کو اور توڑنا چاہیے یا جوڑنا چاہیے؟ تو اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، نہ ملے توڑنے والے کے ساتھ، نہ سنے اس سے جو لڑائی کی بات کرتا ہے، نہ جائیں اس کے پاس جو دشمنی کی بات کرتا ہے، اس کے پاس آئیں جو مصطفیٰ کی امت سے محبت کی بات کرتا ہے۔ اور یہ پیغام آپ کو منہاج القرآن کے اسٹیج پر ملے گا، اور آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ایک تحریک منہاج القرآن اللہ کے فضل سے